وذی القربا، فرمایا کہ عزیز و اقارب، ظاہر ہے کہ جن کے ساتھ آپ کے خونی رشتے ہیں، آپ کے سسرالی رشتے ہیں، آپ کے نسبی رشتے ہیں، ان رشتوں کو مقدم کر دیا کہ عزیز و اقارب کے ساتھ تمہارا رشتہ ہو، اس لیے کہ عزیز و اقارب جن کے ساتھ آپ کے خونی رشتے ہیں ان کے ساتھ تمہیں صلہ رحمی کا حکم ہے، صلہ رحمی کا، اور صلہ رحمی اتنی زبردست چیز ہے، اتنی زبردست چیز ہے کہ عرش الہی کانپ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتے عرش تو کیوں کانپتا ہے، کیوں کانپتا ہے؟ تو عرش بولا اے رب ذوالجلال میں اس لیے کانپتا ہوں کہ ابھی تک صلہ رحمی کرنے والے کے لیے بخشش کا فیصلہ نہیں ہوا، صلہ رحمی کرنے والے کے بخشش کا فیصلہ نہیں ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے مجھے اپنے حق کی قسم ہے کہ صلہ رحمی کرنے والے کے لیے میں جنت کو کھول دوں گا۔ تو کہا صلہ رحمی، تو خونی رشتوں میں صلہ رحمی کا حکم۔ اب حالانکہ خونی رشتوں سے ایذا پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، چچا کی طرف سے تکلیف، ماموں کی طرف سے تکلیف، خالہ کی طرف سے تکلیف، پھوپھی کی طرف سے ایذا رشتوں میں ہے، لیکن اس کے باوجود قرآن کریم نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی تاکید فرمائی بھلے تمہیں ان کی طرف سے ایذا پہنچ رہی ہے، آپ اپنی صلہ رحمی کا حق ادا کر دیں جتنے بھی درجے کا ہو سکتا ہے۔ آپ اس سے قطع تعلق کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے کہ آپ بالکل قطع تعلق کر دیں، نہیں، تمہارے خونی رشتے چونکے ہیں، لہذا اگر وہ ظلم بھی کرتے ہیں تم اس ظلم کو اللہ کے لیے برداشت کر کے صبر کرو اور ان کے حال احوال پوچھنے میں دریغ نہ کرو، خیریت پوچھو، مدد کر سکتے مدد کرو اپنے اپنے درجے کے اعتبار سے، لیکن ایسا دل برا نہ کر لو کہ تم ان کا حال احوال ہی نہ پوچھو، تم خیر خیریت نہ پوچھو۔ ہاں تمہیں اپنے آپ کو کسی تکلیف سے بچانے کے لیے اپنے تحفظات تو قائم رکھ سکتے ہو، ٹھیک ہے، روزانہ میل ملاپ نہ کرو، نہ ان کو آنے دو نہ جانے دو، لیکن خیریت تو پوچھو، حال تو پوچھو، خبر گیری تو رکھو۔ فرمایا صلہ رحمی کسی نہ کسی درجے میں رکھنا ضروری ہے، کیونکہ صلہ رحمی کا رشتہ داروں کے لیے بہت بڑا حق ہے، اس لیے فرمایا وذی القربا۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اپنے رشتہ دار عزیز و اقارب کے ساتھ جب تم صلہ رحمی کرو تو ان کی طرف سے نیک بات کی امید نہ رکھو، یہ نہ سوچو کہ وہ ہماری تعریف کریں گے، خوش ہوں گے، واہ واہ کریں گے، جی امریکہ میں بیٹھے ہیں، دیکھو پھوپھی، بڑا پورے خاندان پھوپھی ہماری تعریف کرے گی، دیکھو جی ہر مہینے $500 بھیجتا ہے، کتنا اچھا میرا بھتیجا، یہ امید نہ رکھو۔ فرمایا کہ ان رشتوں کے ساتھ اگر تم نیکی کرنا چاہتے ہو خالص اللہ کے رضا کے لیے نیکی کرو، خالص اجر و ثواب کی نیت سے نیکی کرو، اور فرمایا اللہ تبارک و تعالی شکور ہے، وہ تمہیں اس صلہ رحمی، اس نیکی کا بدلہ اور اجر تمہیں ضرور عطا فرمائیں گے، اس کی طرف سے تم مطمئن رہو، لہذا اس بنیاد پر تم نیکی کرو، لیکن ان کی طرف سے کوئی خیر کی بات سننے کی امید پر کرو گے، فرمایا تمہیں ایذا پہنچے گی، اور ایذا کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ کل کو تم ہاتھ روک لو گے، جی ہم تو پھوپھی کی خدمت کرتے ہیں، اور پھوپھی کہتے ہیں کیا ہوا بھی امریکہ میں بیٹھا جو بھیج دیے $500 تو کیا ہوا، وہاں لاکھوں کما رہا ہے، ظاہر ہے پاکستان میں بیٹھا ہوا یہی بات ہی کہتا ہے، آپ یہاں سے $200 بھیج بھی دیں تو ماشاءاللہ $200 آپ کو بھیجے ہیں خالہ، اور کیا ہوا وہاں لاکھوں کما رہا ہے، کیا ہوا ڈاکٹر ہے وہاں، 200 بھیج دے تو کیا ہوا، لیکن اس کو پتہ نہیں کہ 200 کیسے بنتے ہیں، یہاں 200 کیسے بنتے ہیں، وہاں تو $20,000 روپیہ بن گیا، لیکن یہاں 200 کیسے بنتے ہیں، یہاں درختوں پہ بھی نہیں لگتے کہ اس کو توڑ لیا جائے، ATM مشین کے اندر کارڈ ڈالے نکل آتے ہیں۔ وہ ہمارے ایک دوست تھے آج سے 10 سال پہلے ہی امریکہ میں، کہتا ہم اپنے ماموں کو آج تک کوستے ہیں، کیوں خیریت بھائی، کہا کہ ہمارا ماموں پتن زمانہ جاہلیت میں امریکہ آ گیا تھا، ہم حیدرآباد دکن میں رہتے تھے، ہمارا باپ درزی تھا، تو ماموں امریکہ آئے تو وہاں امریکہ سے واپس آئے تو جناب بڑے بڑے سوٹ کیس اور چاکلیٹ اور کیا چیزیں لے کے گئے، ہم بڑے خوش، کہا ماموں امریکہ کیسا ہے، کہا امریکہ کی کیا بات کرتے ہو، مشین میں کارڈ ڈالو، کھٹ 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 پیسے ہاتھ میں، یہ بڑے، کہا تو وہ دن آج کا دن یا اللہ امریکہ جانا ہے، یا اللہ امریکہ کا ویزا لگوا دے، کیا ملک ہے بھائی، یہاں تو مزدوریاں کر کر کے پاگل ہو گئے، باپ جو وہ درزی پونا کر کر کے پاگل ہو گیا، کپڑے سی کے، جناب یار امریکہ کیا ملک ہے، واقعی ماموں کی حالت دیکھ کے پتہ چلتا ہے یار، کارڈ اندر ڈالو پیسے باہر، کہتے تقریباً 7 سال کے بعد میرا ویزا لگا اور میں امریکہ آ گیا، بڑا خوش کیا، امریکہ پہنچا جناب، اب جب امریکہ پہنچا اپنے حواس باختہ ہوئے ذرا دیکھا بالا
تو دوستوں سے کہا کہ یار وہ مشین کہاں ہے بھائی جس میں کارڈ ڈالو اور پیسے کٹ 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 کے باہر آتے ہیں. ہمارا ماموں کہتا آ جاؤ یہ بینک چلتے ہیں, یہ بینک ہے اور یہ مشین ہے, اس کو اے ٹی ایم مشین کہتے ہیں. اچھا اور یار وہ کارڈ کہاں ملے گا؟ کہ کارڈ بینک سے ملے گا. کہتے یار مجھے تو کارڈ لے کے دو. اب جناب اکاؤنٹ کھولا اور اس کے بعد کارڈ بھی ملے گا کہ یہ اے ٹی ایم مشین کا کارڈ ہے اور جب اب یہ ڈالو گے تو پیسے نکلیں گے. کمال ہے یار, یہ بینک والوں کو کیا بینیفٹ ہے کہ ہمیں پیسے دیتے ہیں. کہتے نہیں بینیفٹ کچھ نہیں ہے, آپ پیسے لے کے دیکھو پھر بینیفٹ کا پتہ چلے گا. کہتے پھر بینیفٹ کا پتہ چلا کہ کمر جو ہے وہ جھکا کے اور پیر رگڑ کے اور پوچے ریسٹورنٹوں میں لگا کے وہ پیسے اکٹھے کر کے اس کے پیٹ میں ڈالو پہلے مشین کے, پھر دیتی ہے. ایسے مفت میں نہیں دیتی. کہتے وہ دن آج کا دن ہے. ماموں تو دنیا سے چلے گئے ہیں اور ماموں کو کوستے کہ یار کہاں آ کے مروا دیا. وہاں چٹنی روٹی کھاتے تھے, سکھ اور سکون کی کھاتے تھے, سارے رشتے پاس تھے, عزت کی روٹی کھا رہے تھے. یہاں امریکہ آ کے تو ذلیل ہو کے رہ گئے. یہاں موپ لگاؤ, وہاں موپ لگاؤ, وہاں باس کی گالیاں سنو, پھر اس اے ٹی ایم مشین میں کا پیٹ بھرو. تو میں نے پھر وہاں گاؤں میں کہا بات سنو, یہ اے ٹی ایم مشین کے دھوکے میں نہیں آنا. وہ ایسی مشین ہے پہلے اس کا پیٹ بھرو اس کے بعد دیتی ہے. اب دیکھو یہ حالات ہیں. تو انسان جو ہے بسا اوقات اس طرح کے دھوکے کھاتا ہے, اس طرح کے دھوکے کھاتا ہے. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بالوالدین احسانا, فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو, وذی القربا اور عزیز و اقارب کے ساتھ حسن سلوک کرو, صلہ رحمی کرو. اور عزیز و اقارب کے ساتھ صلہ رحمی جیسے میں نے حدیث میں بتایا کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے سے ان کے ساتھ نیک سلوک کریں. آپ ان کی طرف سے کسی قسم کی اچھے جملہ سننے کی امید پر نہ کریں, اور آپ اس نیت سے اگر کریں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ کا دل کلیجہ کٹے گا. آپ بیچارے وہ یتیم بھتیجے کی خدمت کر رہے ہیں, یہاں سے بھیج رہے ہیں, اور وہ بھتیجا وہاں عیاشی کر رہا ہے اور کہتا ہے یار کوئی بات نہیں یار, چچا کے پاس بڑا مال ہے یار, بھیج دیے $200 تو کیا ہوا. آپ کا دل کلیجہ کٹے گا. فرمایا کہ نہیں تم پریشان نہ ہو, تم نے کہا میں نے تو اللہ کے لیے کیا تھا, اللہ مجھے اس کا اجر یقیناً دے گا اور مجھے اس کا اجر ملے گا. میں نے جو بھتیجے کی خدمت جو کر رہا ہوں اس صلہ رحمی کی نیت سے کر رہا ہوں. جب یہ تصور باندھ لو گے تو اس کے کسی قسم کے ایسے جملے سے آپ کو تکلیف نہیں ہوگی. اور آج عام طور پر رشتوں میں دراڑیں اس لیے پڑتی ہیں کہ وہ یہ سوچ بیٹھتے ہیں کہ یار دیکھو اس نے ایسا کہہ دیا. یہاں تک کہ آپ اس واقعے کو جانتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان پر جو تہمت لگی, اس تہمت لگانے والوں کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھتیجا بھی ہے, ان کا رشتہ دار بھی ہے جو غریب مفلس تھا, اور آپ اس کو مالی کفالت کرتے تھے, پالتے پوستے تھے بیچارے کو, اور وہ بھی اس وقت کے منافقین کے فتنے کا شکار ہو کر وہ بھی ایسی بات کہہ بیٹھا کہ ہاں ایسا ہوا ہوگا. تو آپ کو تکلیف ہوئی. کہ عائشہ اس کی تو کزن ہوئی, تو کزن کے حوالے سے تہمت سن کے اس نے بھی تائید کر دی. خیر بعد میں برات اتر آئی قرآن کریم میں اور ان سب کو کوڑے لگے, لیکن ابو صدیق کا دل کو بڑی تکلیف ہوئی. آپ نے اس کی مدد سے ہاتھ روک لیا, کہا کہ نہیں میں اس کی مدد کرتا ہوں, اس سے کیا میری بیٹی پر تہمت لگانے میں ساتھ ہو گیا سب کے. اللہ نے آیات اتار دی, ابوبکر نہیں تمہیں ہاتھ روکنے کی اجازت نہیں, تو جس طریقے سے اپنے بھتیجے سے صلہ رحمی کر رہا ہے, اس سے سلوک کر رہا ہے, اس کو جاری رکھ, اس لیے کہ تو مجھے راضی کرنے کے لیے کر رہا ہے اور میں تجھ سے راضی ہو رہا ہوں, اپنی سزا کے سلسلے کو جاری رکھ. فاما من آتا وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. تو گویا کہ دیکھو وہاں پر اتنی بڑی بات ہے, اور آج ہمارے ہاں اتنی بڑی بات ہو جائے ہم تو نسلوں کی نسلوں کو نہ پوچھیں, لیکن وہاں اللہ تبارک و تعالی نے اجازت نہیں دی, اس لیے کہ ظاہر ہے کہ ان خونی رشتوں کے ساتھ جو صلہ رحمی ہے یہ اللہ کے رضا کے لیے ہے, اور اللہ کہتا ہے میں راضی ہو رہا ہوں اور اس کا ایسا اجر دے رہا ہوں. صحیح مسلم کی حدیث ہے, ایک شخص آیا, یا رسول اللہ میرے بھائی فلاں گاؤں علاقے میں رہتے ہیں, میں اپنے بھائیوں کی مدد کرتا ہوں, ان کو جو ہر مہینے ان کی کفالت کرتا ہوں, اور مہینے میں ایک دفعہ جا کر ان غریبوں کا حال احوال بھی پوچھتا ہوں, لیکن میرے وہ بھائی جو ہے میرے بارے میں بری بات کرتے ہیں, مجھے ایذا ہوتی ہے, مجھے تکلیف ہوتی ہے, حالانکہ میں ان کے سے اتنا اچھا حسن سلوک کرتا ہوں, ان کی مالی کفالت کرتا ہوں, لیکن وہ میرے بارے میں ایسی بات کرتے ہیں, مجھے تکلیف ہوتی ہے. تو کیا حکم ہے کہ میں مدد سے ہاتھ روک دوں؟ اب ظاہر ہے کہ ایک شخص اتنی خدمت کر رہا ہے, مالی کفالت کر رہا ہے, اور بھائی الٹی بات کر رہے ہیں اس کے بارے میں.
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو ایسا کرتا ہے کہ ان کی ایذائیں بھی ہیں اور پھر بھی تو ان کی مالی کفالت کرتا ہے، اگر تو ایسا کرتا ہے تو فرمایا اللہ تبارک و تعالی تیرے لیے ایک فرشتے کو پیدا کر دیں گے کہ وہ فرشتہ تجھے ہمیشہ اپنے بھائیوں کے اوپر مقدم رکھے گا، اونچا رکھے گا، مرتبے مقام میں تو ان سے اوپر رہے گا، اور ان کے منہ پر فرشتے راکھ ملتے رہیں گے، راکھ مل مل کے ان کے چہرے سیاہ کرتے رہیں گے اور وہ جلتے کوڑتے رہیں گے، اور اللہ تجھے انہی پر معزز رکھے گا۔ لیکن تو اپنی مالی کفالت کو نہ روکنا، اس لیے کہ بھائی کا بھائی کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم ہے، لیکن اللہ تجھے ایسا معزز کرے گا کہ فرشتہ پیدا کریں گے قیامت اور تجھے ان پر بلند رکھے گا۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔